سے جو ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ فرار ہوئے یا چھڑوائے گئے افغان طالبان کی طرف سے، فوری طور پہ ان کے آتے ہی وہاں پہ وہ جو لوگ ہیں وہ کیا سرحد پار سے یہاں پر جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں ان کو کسی طرح سے کسی قسم کی کوئی معاونت جو ہے وہ فراہم کر سکتے ہیں؟ اور اس پر جو افغان طالبان ہیں کیا اب ان کو یہ باور کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے وہاں پر؟ نہیں بالکل ایبسولوٹلی، یہ دس از اے ویری کلیئر ڈسٹنکشن جو ہمیں نیشنل میڈیا کے اوپر اور اس کے اوپر ہمیں ذکر کرنا چاہیے. جو وہاں پہ پرزنرز کو چھوڑا گیا ہے دیٹس اے لوکل ڈائنامکس. ہم جو انٹرنیشنل ڈائنامکس کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس سے کمپلیٹلی فرق ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو وہاں پہ افغانستان میں موجود ہے اس کو ہم ٹی ٹی پی نہیں کنسیڈر کر سکتے. وہ وہاں کے لوکل ڈائنامکس کے اندر وہ مختلف معاملات کے اندر وہ انویزج ہو چکی ہیں، وہ مختلف معاملات کے اندر ان کے لنکس ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر. یعنی وہ جو پرزنرز ہیں وہ بھی ان کا بھی کوئی یہاں سے ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی قسم کا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تعلق ہے لیکن اس کا لنک جو ہے جو آپ کا سوال تھا وہ بہت ہی اہم ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے پوائنٹ آف ویو کے اندر، کہ اگر طالبان نے ان کو چھوڑا ہے تو وہ چھوڑا اس صورت میں ہے کہ اس کی دیکھیں اب آپ پچھلے 20 سال کے اندر افغانستان کے اندر ہم ایک ایسی بحث کا حصہ بن رہے ہیں جس میں کوئی کلیئر سٹرکچر نہیں تھا. اب جو کہ جن لوگوں کو وہاں پہ چھوڑا گیا ہے وہ لوگ ہیں جو افغان حکومت کا بھی حصہ رہے ہوں گے یا وہ افغان لوکل ڈائنامکس کا بھی حصہ رہے ہوں گے، لیکن ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کو افغان طالبان نے اس وقت چھوڑا ہے اس کو ہم انٹرنیشنل ریلیشن یا لیگل پیراڈائم کے اندر ہم نہیں ڈسکس کر سکتے. ان کو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ اپنی لوکل پالیٹکس کے اندر تھے. تو یہ بہت ہی ایک اہم نقطہ ہے جس کو ہم نے بڑا ہی لیگلی فریم ورک کے اندر ڈسکس کرنا ہے. تو آپ کا جو یہ سوال تھا کہ ان لوگوں کو چھوڑا ہے تو اس کا پاکستان کے اندر اثر ہوگا ضرور ہوگا، لیکن اس اثر کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ کیا افغان طالبان آئندہ آنے والی حکومت کے اندر ان لوگوں کو کوئی لیگل کور دیں گے. میرا جو ذاتی خیال ہے وہ نہیں دیں گے. میرا ذاتی خیال ہے وہ نہیں دیں گے کیونکہ ان کو جس چھوڑا گیا وہ امریکن پولیٹکس کے اندر چھوڑا گیا تھا. اب ان کو ہم کور دیں گے یا نہیں دیں گے دیٹس اے کمپلیٹلی سیپریٹ تھنگ. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا احمد، ابھی آپ نے کچھ چیزیں تو بتائیں کہ اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ اس کے حوالے سے ایکسپیکٹڈ تو تھا پہلے سے. جو ساری صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے افغانستان کے اندر، اور پھر جو سی پیک ہے اس کے حوالے سے جو بھارت ظاہر ہے اس کو پرابلم ہے، یہ بھی ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کون کون سپوائلرز ہیں. تو ایک تو یہ کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کی طرف سے پہلے سے پلاننگ تو تھی، لیکن اس کے باوجود اس قسم کے واقعات کا ہونا یہ کتنا الارمنگ ہے احمد؟ پہلے تو جی میں سمجھتا ہوں کہ ہم طالبان کو ہم بڑی دیر سے ان کی اچھی چیزوں کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن آج جو چیز ایک بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو طالبان کو ریئلائز کرنا ہے، ورنہ سے طالبان ٹی ٹی اے کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ایک یو این ایس سی میں رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی اور اس رپورٹ کے اندر یہ چیز بتائی گئی تھی، دس واز اپیرنٹلی ان جون، کہ جناب 6000 فائٹر تحریک طالبان پاکستان کا ابھی بھی آن دا افغان سائڈ ہے، اور وہ افغان سائڈ میں ایز فائٹرز یہاں پر ایگزسٹ کر رہے ہیں. اگر تحریک طالبان افغانستان چاہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو، پاکستان ان کو ہر طرح کی سپورٹ لینڈ کرے، پاکستان ان کے لیے انٹرنیشنلی ہر طرح آگے کھڑا بھی ہے اور آگے مزید چاہے کہ کھڑا ہو ان کے ساتھ، تو دین تحریک طالبان افغانستان will also have to launch a formal operation against تحریک طالبان پاکستان جو کہ ان کی سائڈ پر ہے. ان لوگوں کو پکڑوا کے پاکستان کو واپس کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ جو جیل میں بھی لوگ چھوڑے گئے تھے، میں نے پہلے دن بھی اس کے خلاف بات کی تھی، یہ مناسب عمل نہیں تھا. ایک آپ کے دشمن کا اینیمی اور بیسیکلی آپ کے ساتھ جو نیبرنگ سٹیٹ ہے اس کا اینیمی، اور پاکستان جو کہ ان کا دوست ملک ہے جس کی وجہ سے آج سب سے زیادہ ریکگنائز ہے اس گورنمنٹ کو، اگر کوئی کریڈنس ہے دیٹ از بیکاز آف پاکستان. اپنی آن دیئر اون تو طالبان ٹی ٹی اے کا کوئی سچ اس طرح ایگزسٹنس نہیں ہے. اٹ از بیکاز آف پاکستان that they have enormous amount of importance. اس امپورٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے they must unite with Pakistan against TTP because ان کے پاس لوکل لیول پر انفارمیشن بھی ہے، ان کے پاس لوکل لیول پر فائٹ کرنے کی کیپیسٹی بھی ہے. ان کو پاکستان آرمی کو اپنی ساری انفارمیشن دیں، پاکستان آرمی سے ساری کی ساری انٹیلیجنس شیئرنگ کریں اینڈ دین لانچ کریں ایک فارمل آپریشن ان کے خلاف، کیونکہ اس کا نقصان صرف ہمیں نہیں ہے ان کو بھی ہے. اور ان کے ساتھ کھیلیں گے، اسپوائلرز کے ساتھ مل کے وہ کھیلیں گے، بیکاز دیکھیں ان کے لیے تو ان کو تو فنڈز چاہیے، وہ ان کو کوئی بھی اسپوائلر فنڈز دے گا ان کو ملیں گے، کہیں نہ کہیں سے لے کے وہ گن کرتے رہیں گے. اور جب تک
انہوں نے استعمال ہونا ہے جو انٹرنل ایلیمنٹس ہیں پاکستان کے اندر، اور بہت ضروری ہے کہ فوری طور پر اقدامات. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو عہدیداران ہیں انہوں نے کہا کہ افغانستان سے آنے والی رپورٹیں دیکھی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ طالبان انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے. بہرحال یہ ایک پروپیگنڈا تھا، کچھ دستاویزات لیک ہوئی ہیں اور اس میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان کیا کنورسیشن ہوئی، کچھ مین چیزیں سامنے آئیں، کچھ آنے والے دنوں میں سامنے آ جائیں گی. بہرحال پاکستان اس طرح کا تو پہلے کبھی نہیں تھا جیسا پاکستان اب ہے. مثال کے طور پہ ایک خبر چھپی ہے اور وہ خبر عجیب لگتا ہے سننے میں کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور ملاقات کرتے ہوئے اس کو کہا کہ مجھے تشویش ہے کہ آپ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے. یہ تشویش کا لفظ جو ہے نا، یہ کبھی پاکستانی وزیر اعظم انڈیا کے سامنے نہیں بول پایا، یہ کبھی پاکستانی وزیر اعظم افغانستان کے سامنے نہیں بول پایا. اس طرح کے تو ہمارے وزراء اعظم رہے ہیں. تو وہ برطانیہ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تشویش ہے اس بات پہ، جا کے سیدھا کرو کام. اب وہ کریں یا نہ کریں ایک الگ بات ہے، لیکن اپنی کھل کر بات تو کی ہے اس کے ساتھ اور اس کو بتایا کہ آپ انڈیا کے ساتھ کوئی اور رویہ رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی اور رویہ رکھتے ہیں. ہماری دہشت گردی میں قربانیاں آپ دیکھیں کس لیول کی ہیں، افغانستان سے انخلا میں ہماری مدد آپ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں دنیا کے لیے اور امن کے لیے دنیا کے ہم نے کہاں تک قربانیاں دی ہیں. اور اس کے باوجود جب کورونا ہمارے پاس بہتر ہے تو آپ ریڈ لسٹ میں ڈال رہے ہیں اور بھارت کو نہیں ڈال رہے. تو مجھے اس پہ بڑی تشویش ہے. کوئی معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہے، اور وہ معذرت والا رویہ تب ہوتا جب وہاں بے فیئر میں فلیٹس ہوتے، جب وہاں پراپرٹیز ہوتی، جب بچے وہاں کے نیشنل ہوتے. اور جب وہاں پہ اب عمران خان کے بچے بھی وہاں کے نیشنل ہیں، لیکن نہ برطانیہ اور بچوں کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ عمران خان صاحب ان کا وہاں کوئی بھلا کروا سکتے ہیں کیونکہ وہ تو انہیں گئے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کا مسئلہ بالکل الٹ ہے. وہ کاروبار یہاں سے لے کر گئے، منی لانڈرنگ یہاں سے کی، وہاں پہ جائیدادیں بنائی، پھنسے